بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ معزز سامعین و ناظرین، ایک مرتبہ پھر سلسلہ ترجمۃ القرآن میں آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ ابتدا میں ہی میں آپ سے ایک گزارش کر دوں، چونکہ میں نے ابتدا میں اس کے جو اسلوب ہیں وہ آپ کے سامنے رکھے تھے کہ میں صرف اور صرف مختصر بات کر کے، صرف ترجمہ کر کے اور پھر دوبارہ آیت مقدسہ پڑھ کے اور پھر سلیس ترجمہ کر کے آگے گزر جاؤں گا، لیکن بہت سارے احباب کی پرزور جو ہے وہ فرمائش پر اور ان کے حکم پر یہ بھی کہا گیا کہ کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ جو قابل تشریح ہوتی ہیں، تو کوشش کیا کریں، زیادہ نہیں لیکن اشارتاً ان کی تشریح بھی احباب کے سامنے رکھ دیا کریں انشاءاللہ۔ اب اسی سلسلے میں چند ایک باتیں اضافی بھی آپ سے ہوں گی۔ اب ہم آتے ہیں اپنے مقصد کی طرف۔ آج ہم سورہ بقرہ کے رکوع نمبر 4 سے اپنے اس کام کا آغاز کریں گے، تو آغاز کرتے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ اور جب قال فرمایا ربک تمہارے رب نے للملائکتی فرشتوں کو، انی بے شک میں جاعل بنانے والا ہوں فی الارض زمین میں خلیفتاً نائب۔ یہاں پر خلیفہ سے مراد جناب سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام ہیں، اگرچہ دیگر انبیاء بھی اللہ کے خلیفہ ہیں، جیسا کہ جناب داؤد کے لیے کہا گیا یا داؤد انا جعلناک خلیفتاً فی الارض، لیکن یہاں پر خلیفہ سے مراد حضرت جناب سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام ہیں۔ قالوا وہ بولے، یعنی فرشتے بولے، اتجعل کیا تو بنائے گا فیہا اس میں، من یفسد جو فساد کرے گا، فیہا اس میں یعنی زمین میں، ویسفک الدماء اور خون ریزیاں کرے گا، ویسفک اور بہائے گا وہ دماء خون، ونحن اور ہم، نسبح بحمدک تیری تسبیح بیان کرتے ہیں تیری حمد کے ساتھ، ونقدس لک اور ہم پاکی بیان کرتے ہیں اللہ کا تیرے لیے۔ قال اللہ نے فرمایا انی بے شک عالم مجھے معلوم ہے، میں زیادہ جانتا ہوں، ما لا تعلمون جو تم نہیں جانتے، یعنی رب انہیں یہ بتا رہا تھا کہ مجھے بہتر پتہ ہے کہ انسان آنے والے وقت میں کیا کرے گا۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اور یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، بولے کیا ایسے کو نائب بنائے گا جو اس میں فساد پھیلائے گا اور خون ریزیاں کرے گا، اور ہم تجھے سراہتے ہیں، تیری تسبیح کرتے ہیں اور تیری پاکی بولتے ہیں۔ قال فرمایا مجھے معلوم ہے جو تم نہیں جانتے۔ وعلم اور اللہ تعالیٰ نے سکھا دیے آدم حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو اسماء کلہا تمام چیزوں کے نام۔ اب ہر وہ چیز جس کا کوئی نام تھا، اس کے جتنے بھی معاملات تھے، جو نام تھے، اللہ نے جناب آدم کو سکھا دیے۔ پھر عرضہم انہیں پیش کیا، علی الملائکتی ملائکہ پر، انہیں ملائکہ کے سامنے رکھا۔ فقال چونکہ ملائکہ نے اعتراض کیا تھا تو اب اس کا جواب دیا جا رہا ہے۔ فقال تو اللہ نے فرمایا انبئونی خبر دو تم مجھے باسماء ہؤلاء ان چیزوں کے ناموں کی، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو، یعنی جو چیزیں وہ مختلف دنیا کے اندر ہیں جن کے نام جناب آدم کو سکھا دیے گئے تھے، اب ملائکہ کو کہا گیا کہ ان کے نام کی خبر دو۔ وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين۔ اور اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام اشیاء کے نام سکھائے، پھر سب اشیاء کو ملائکہ پر پیش کر کے فرمایا سچے ہو تو ان کے نام تو بتاؤ۔ قالوا وہ بولے، ملائکہ بولے سبحانک تجھے پاکی ہے، لا علم لنا ہمیں علم نہیں ہے، الا مگر ما علمتنا جو تو نے ہمیں سکھایا،
یعنی ملائکہ کہنے لگے یا اللہ صرف اتنا ہی علم ہے جو آپ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، انکا بے شک انت تو العلیم علم والا، الحکیم حکمت والا ہے۔ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، بولے پاکی ہے تجھے، ہمیں کچھ علم نہیں مگر جتنا تو نے ہمیں سکھایا، بے شک تو ہی علم و حکمت والا ہے۔ قال پھر اللہ نے فرمایا یا آدم اے آدم انبئہم تو خبر دے انہیں یعنی فرشتوں کے سامنے بھی اسمائہم ان چیزوں کے ناموں کی۔ پھر وہی چیزیں جناب آدم پر پیش کی گئی جو فرشتوں پر پیش کی گئی تھی، اور فرشتوں کو کہا گیا تھا کہ ان کے نام بتاؤ، تو انہوں نے کہا تھا لا علم لنا، ہمیں تو علم نہیں ہے۔ اب جناب آدم کے سامنے پیش کی گئی اور فرمایا انبئہم باسمائہم، تم ان کے سامنے ان چیزوں کے ناموں کی خبر دو۔ فلما جناب آدم نے فلما پس جب انبأہم انہوں نے خبر دی انہیں باسمائہم سب چیزوں کے ناموں کی، یعنی جناب آدم نے سارے نام بتا دیے، تو قال اللہ نے فرمایا الم اقل لکم، کیا میں نے نہیں کہا تھا لکم تمہارے لیے، انی عالم بے شک میں زیادہ جانتا ہوں، غیب السماوات والارض زمین اور آسمان کے پوشیدہ چیزوں کو، زمین اور آسمان کے غیبوں کو، وعالم اور میں زیادہ جانتا ہوں ما تبدون جو تم ظاہر کرتے ہو، وما کنتم تکتمون اور جو تم چھپاتے ہو۔ قال یا آدم انبئہم باسمائہم فلما انبأہم باسمائہم قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون۔ فرمایا اے آدم بتا دے انہیں سب اشیاء کے نام۔ جب اس نے یعنی آدم نے انہیں سب کے نام بتا دیے، فرمایا میں نہ کہتا تھا کہ میں جانتا ہوں آسمانوں اور زمین کی سب چھپی چیزیں، اور میں جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کرتے اور جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ وَإِذْ قُلْنَا اور یاد کرو جب قلنا ہم نے حکم دیا، ہم نے کہا للملائکتی فرشتوں کو اسجدو سجدہ کرو، آدم علیہ السلام کو۔ یہاں پر سجدہ سے مراد سجدہ عبادت نہیں تھا بلکہ سجدہ تحیت تھا، اور سجدہ تحیت پہلی امتوں میں جائز تھا لیکن اس امت کے لیے یہ بھی جائز نہیں ہے، جیسا کہ جناب سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس کی اجازت چاہی تو حضور نے فرمایا اللہ کے علاوہ کسی کو بھی سجدہ جائز نہیں ہے، اور یہاں پر بھی جو سجدہ تھا وہ سجدہ تحیت تھا، سجدہ عبادت نہیں تھا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ سجدہ کرو آدم کو، فسجدوا تو بس سجدہ کیا سارے ملائکہ نے، الا ابلیس مگر شیطان نے، یعنی اس نے سجدہ نہیں کیا، ابا اس نے انکار کیا، واستکبر اور غرور کیا۔ دوسری جگہ پر موجود ہے اس کے جملے، اس نے کہا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے، میں اس کو کیسے سجدہ کر سکتا ہوں۔ خیر اس مقام پر انشاءاللہ اس کی تشریح ہوگی، لیکن یہاں پر مقصد سمجھانے کے لیے میں نے آپ کے سامنے بات کر دی۔ ابا اس نے انکار کیا، واستکبر اور غرور کیا، وکان من الکافرین اور وہ ہو گیا انکار کرنے والوں میں سے، کافروں میں سے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے کہ منکر ہوا اور غرور کیا اور کافر ہو گیا۔ وَقُلْنَا اور ہم نے فرمایا یا آدم اے آدم اسکن ٹھہرو، رہائش اختیار کرو، انت تم وزوجک اور تمہاری زوجہ تمہاری بیوی جناب سیدہ حوا رضی اللہ تعالی سلام اللہ علیہا، وزوجک اور تمہاری بیوی الجنت جنت میں، وکلا اور تم دونوں کھاؤ من ہاؤس میں سے، رغدن حیث شئتما رغدن بغیر روک ٹوک کے، حیث شئتما جہاں سے تم چاہو، ولا تقربا
اور نہ تم دانو قریب جانا حاضی شجرہ اس درخت کے۔ اب وہ درخت کون سا تھا اس کے بارے میں اختلاف ہے، لیکن دو قول بڑے مشہور ہیں کہ یا وہ گندم کا درخت تھا یا وہ پھر انگور کا جو ہے وہ درخت تھا، جس کے قریب جانے سے جناب سیدنا آدم اور جناب سیدہ حوا کو منع کر دیا گیا تھا۔ تو فرمایا وَلَا تَقْرَبَا، اور تم دونوں قریب نہ جانا، حاضی الشجرہ اس درخت کے، فَتَكُونَا یعنی پس اگر تم اس کے قریب گئے، فَتَكُونَا پس تم ہو جاؤ گے دونوں من الظالمین حد سے بڑھنے والوں میں سے، حد سے بڑھنے والوں میں سے۔ وَقُلْنَا اور ہم نے فرمایا، وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، اور ہم نے فرمایا ہے آدم تو اور تیری بیوی اس جنت میں رہو اور کھاؤ اس میں سے بے روک ٹوک جہاں تمہارا جی چاہے، مگر اس پیڑ کے اس درخت کے پاس نہ جانا کہ حد سے بڑھنے والوں میں ہو جاؤ گے۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ تو شیطان نے انہیں یعنی جنت سے لغزش دی، شیطان نے انہیں۔ یاد رکھیے انبیاء کرام کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے اور یہ ضروریات دین میں سے ہے کہ وہ غلطی سے پاک ہیں، عصمت انبیاء کے ہم قائل ہیں، وہ معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، ان سے خطا سرزد نہیں ہو سکتی۔ تو اسی لیے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے بڑا مناسب اور بڑا مؤدب ترجمہ فرمایا اور فرمایا لغزش دی شیطان نے۔ فَأَزَلَّهُ یعنی لغزش کی نسبت جو ہے وہ انبیاء کی طرف نہیں کی، بلکہ اعلیٰ حضرت نے لغزش کی نسبت جو ہے وہ بھی شیطان کی طرف کی ہے اور جناب آدم اور جناب سیدہ حوا کی طرف نہیں کی۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ تو بس انہیں لغزش دی اس سے شیطان نے، فَأَخْرَجَهُمَا اور ان دونوں کو نکال دیا، مما اس میں سے کانا فیہ جس میں وہ تھے، الگ کر دیا جس میں وہ تھے۔ اخرجہ کا لفظی ترجمہ ہے نکالنا، لیکن اعلیٰ حضرت نے بڑا باادب ترجمہ کیا اور فرمایا الگ کر دیا اس میں سے جس میں وہ تھے، یعنی جنت سے۔ وَقُلْنَا اور ہم نے کہا اہبطوا نیچے اتر جاؤ، بعضکم لبعض تمہارے بعض جو ہے وہ بعض کے دشمن ہوں گے، بعضکم لبعض تمہارے بعض کے لیے عدو دشمن ہوں گے۔ اب جناب آدم اور جناب حوا کو یہ حکم فرما دیا گیا کہ نیچے اترو، تو جناب آدم روایات میں ملتا ہے کہ آپ کو سرزمین ہند میں سرندیب کے پہاڑوں پر اتارا گیا اور جناب سیدہ حوا جو ہے وہ انہیں جدہ کے مقام پر اتارا گیا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ نیچے اترو تمہارے بعض کے دشمن ہوں گے۔ وَلَكُمْ اور تمہارے لیے فی الارض زمین میں مستقر ٹھہرنا ہے، ٹھکانہ ہے، ومتاع اور نفع اٹھانا ہے، الی حین مقررہ مدت تک، یعنی اس سے مراد موت کا وقت تھا، چونکہ سب کو آنا ہے تو اللہ کا یہی جو ہے وہ مقصد تھا فرمانے کا کہ موت کے مقررہ وقت تک زمین میں ہی اب رہنا ہے اور وہاں پر ہی نفع اٹھانا ہے۔ فتلقا پس اللہ نے القاء فرما دیے، سکھا دیے آدم علیہ السلام نے اللہ سے سیکھ لیے، القاء کیے، اللہ نے سکھا دیے، حضرت آدم نے سیکھ لیے میرے ربی اپنے رب سے کلمات چند کلمات، فتاب علیہ پس اللہ نے ان کی توبہ قبول کی، آپ نے ان کلمات کے ذریعے اللہ کی بارگاہ میں رجوع کیا۔ اب جناب آدم جب زمین پر اتارے گئے تو روایات میں ملتا ہے کہ 300 برس تک آپ نے حیا کرتے ہوئے آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھا بھی نہیں، اور جناب آدم اتنا روئے کہ آپ کے آنسوؤں کی تعداد اس قدر ہو گئی کہ اس کائنات میں کثیر البکا جناب سیدنا داؤد علیہ السلام ہیں کہ جن کو کہا گیا کہ وہ بہت زیادہ رونے والے ہیں، لیکن جناب داؤد اور پوری کائنات کے آنسوؤں کا جو مجموعہ ہے، جناب آدم اتنا روئے کہ آپ کے آنسو جو ہے وہ اس مجموعے سے بھی بڑھ گئے، اس سے بھی زیادہ ہو گئے۔ آپ نے اس قدر گڑ گڑا کے اللہ کی بارگاہ میں جو ہے وہ رجوع کیا۔ تو اب وہ کلمات کیا تھے؟ کلمات احادیث صحیحہ میں ملتے ہیں، آپ احباب جانتے ہیں، لیکن میں صرف اشارہ کر کے بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ اللہ کے نبی جناب آدم نے جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کی اور رجوع کیا ان کلمات کے ساتھ، اسألک بحق محمد ان تغفر لی، کہ یا اللہ میں تیری بارگاہ میں
آخر الزمان نبی کا جن کا نام نامی اس میں گرامی محمد ہے، ان کا واسطہ دے کے دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ میرا رجوع اپنی بارگاہ میں قبول فرما، تو اللہ رب العزت نے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے وسیلہ جلیلہ کی برکت سے آپ کا رجوع اپنی بارگاہ میں قبول کیا۔ اور اس سے یہ بات بھی پتہ چلی کہ اللہ کی بارگاہ میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، لیکن جب اللہ کے نیک بندوں کا، صالحین کا، اللہ کے محبوبوں کا اور خصوصاً محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وسیلہ پیش کیا جائے تو پھر دعائیں قبولیت کا زیادہ جو ہے وہ شیبہ رکھتی ہیں اور زیادہ اس بات کی لائق ہیں کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوں اور جلدی قبول کی جاتی ہیں۔ خیر، تو آپ نے توبہ کی، فتاب علیہ، پس آپ نے توبہ کی، رجوع کیا اس کی طرف۔ انہو، بے شک، هو التواب الرحیم، وہی بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا الرحیم مہربان ہے۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ فَتَلَقَّىٰ آدم من ربہ کلمات فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم۔ تو شیطان نے اس سے یعنی جنت سے انہیں لغزش دی اور جہاں رہتے تھے وہاں سے انہیں الگ کر دیا، اور ہم نے فرمایا نیچے اترو، آپس میں ایک تمہارا دوسرے کا دشمن، اور تمہیں ایک وقت تک زمین میں ٹھہرنا اور برتنا ہے، یعنی نفع اٹھانا ہے۔ پھر سیکھ لیے آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمے، تو اللہ نے اس کی توبہ قبول کی، بے شک وہی ہے بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان۔ قلنا، ہم نے فرمایا، اہبطوا، تم اتر جاؤ، منہا، اس سے یعنی جنت سے، جمیعاً، سارے کے سارے، تم سب جو ہے وہ اس سے اتر جاؤ۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ، پس اگر آئے تمہارے پاس، منی، میری طرف سے، ہدن، ہدایت، یعنی اس ہدایت سے مراد قرآن مقدس بھی ہو سکتا ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات والا شان بھی ہو سکتی ہے، اور دین اسلام بھی مراد ہو سکتا ہے۔ میری طرف سے ہدایت، فمن تبع، پس جو پیروی کرے ہدایہ، میری ہدایت کی، فلا خوف علیہم، پس ان پر نہ کوئی خوف ہے، ولا هم یحزنون، اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے، نہ ہی انہیں کچھ غم ہے۔ یعنی جو اللہ کے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا بن جاتا ہے، دین اسلام کا بن جاتا ہے، اللہ کی ہدایت کو قبول کر لیتا ہے، اسے پھر کوئی غم نہیں رہتا، خوف نہیں رہتا، اندیشہ نہیں ہوتا۔ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور ہم نے فرمایا تم سب جنت سے اتر جاؤ، پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے تو جو میری ہدایت کا پیرو ہوا، جو میری ہدایت کی پیروی کرنے والا ہوا، پس اسے نہ کوئی اندیشہ ہے اور نہ کچھ غم۔ والذین، وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، جو کفر کریں، وکذبوا، اور جھٹلائیں، جنہوں نے جھٹلایا، بآیاتنا، ہماری آیتوں کو، اولئک اصحاب النار، وہی لوگ دوزخ والے ہیں۔ پیچھے ایمان والوں کو اور ہدایت یافتہ لوگوں کو خوشخبری دی گئی کہ ان پر نہ کوئی غم ہے، نہ کوئی اندیشہ ہے، اور اب کفار کی مذمت کی جا رہی ہے۔ فرمایا وہی لوگ دوزخ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں خالدون، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، اور وہ جو کفر کریں گے اور میری آیتیں جھٹلائیں گے وہ دوزخ والے ہیں، ان کو ہمیشہ اس میں رہنا ہے۔ وما توفیقی الا باللہ۔